اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہوئے۔ ان کا بہت دل چاہتا تھا کہ آقا کریم کی زیارت ہو۔ 2 دفعہ آئے بھی، حاضر بھی ہوئے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر نے یہ سنا ہوگا، ان کی والدہ ایک بوڑھی عورت تھی، اور یہ دیکھیے گا کہ اماں بوڑھی ہو اور وہ یہ حکم دے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں جانا۔ یہ امام شرانی نے لکھا ہے۔ وہ ان کی والدہ کہنے لگی، بیٹی میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ تو ایک دن حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ رو پڑے، بڑی منت و سماجت کی اپنی والدہ کی۔ تو ان کی والدہ نے اجازت دی اور کہا جانا ضرور، لیکن اگر حضور گھر ملیں تو مل لینا، اگر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، میں اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ حضرت اویس فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر میں نے دروازے پر دستک دی۔ یہ امام شرانی کے جملے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ سبحان اللہ، کیا الفاظ ادا کیے حضرت اویس کرنی نے۔ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے ہیں، جب پوچھا گیا کون ہے تو بڑی عاجزی اور انکساری سے کہا، اما جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، آقا کریم سے ملنا ہے۔ تو اما عائشہ نے فرمایا وہ گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لیں، مسجد میں یا کسی اور جگہ تلاش کر لو۔ تو یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ وہ آئے تو بتا دیجئے گا کہ قرن سے ایک فقیر آیا تھا۔ یہ امام شرانی کے جملے ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے بتانا نہیں پڑا، آقا کریم جب گھر آئے تو پوچھنے لگے کہ عائشہ کوئی آیا تھا؟ اس جگہ پر تھوڑا سا میں کلیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپایا جاتا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے پوچھا عائشہ کوئی آیا تھا؟ تو اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیسے لگا؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اما عائشہ فرمانے لگی حضور قرن کا رہنے والا کوئی فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں نے پوچھا حضور وہ گیا کیوں؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس کی والدہ بوڑھی عورت ہے۔ یہ دیکھیے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں بن سکے، وہ تابعی بنے۔ تو میرے عزیزوں، ایک تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرنا اور ان کا کہا ماننا، اور اس کے علاوہ جو میرے آقا کریم نے فرمایا جس کا والد راضی اس کا اللہ راضی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 100 ولی، اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ 1000 ولی اللہ ایک طرف بیٹھ کر کہہ دے کہ اس بندے کو بخش دے، کسی بندے کے لیے وہ اللہ سے دعا کرے، اور اگر ایک طرف صرف اکیلا اس کا والد بیٹھا ہو اور وہ کہہ دے کہ اے میرے اللہ یہ میرا نافرمان ہے، اس کو معاف نہ کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانے گا۔ اللہ کریم والد کی بات کو مانتا ہے، اس لیے کہ آقا کریم کا فرمان آ گیا اگر والد راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ میرے عزیزو، شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب تو پہلے وفات پا چکے تھے، جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو
تو آپ نے ایک جگہ پر ٹھکانہ نہیں رکھا۔ اور یہ دیکھیے گا کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے ملا؟ صرف اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ اور ان کے دل میں کتنی محبت تھی۔ 2 دفعہ گئے ہیں وہ آقا کریم کو ملنے کے لیے، لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ لیکن آج بھی وہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کا نام آج بھی بہت سارے بیانوں میں لیا جاتا ہے، ایک مثال کے طور پہ کہ انہوں نے اپنی والدہ کی کس طرح خدمت کی اور کس طرح ان کا حکم مانا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن جب حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جنت کے دروازے پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو روک لیا جائے گا۔ وہ بہت پریشان ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملے گا کہ اے اویس، جہنم کی طرف جانے والوں کو دیکھو، جہاں جہاں تمہاری انگلی کا اشارہ جائے گا وہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اس دن لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اور یہ کس کے طفیل کہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی۔ اور پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے پاس دعا کے لیے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ، ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ لگی کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملوں۔ میں یمن آیا ملنے کے لیے۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک جگہ پہ رہتے نہیں تھے، کبھی یمن، کبھی کوفے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے مہینوں کا سفر کیا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہلے یمن گیا۔ لوگوں سے میں نے پوچھا حضرت اویس کے بارے میں، تو لوگ کہنے لگے چھوڑو، وہ تو دیوانہ ہے۔ تو حضرت حرم بن حیان نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے جب دنیا ہنستی ہے تو وہ روتا ہے، اور جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہنستا ہے۔ عجیب اس کا انداز ہے۔ وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے، عجیب شخص ہے۔ وہ روڑی پر جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ اکٹھے کرتا ہے۔ اور بتانے والے کہنے لگے کہ روڑی سے وہ چھلکے اٹھا کر دھو کر کھا لیتا ہے، اور جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، اور وہ ٹاکیاں جمع کرتا ہے، ان کو سیتا رہتا ہے، ان کا لباس بناتا ہے۔ کوئی روٹی پکی پکائی دے تو وہ پسند نہیں کرتا، وہ قبول نہیں کرتا۔ اس سے ملنے کے لیے تم آئے ہو؟ تو حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ کہنے لگے وہ بھی جدا سا ہے اور میری تلاش بھی جدا سی ہے، میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں۔ اور کہنے لگے کہ اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا، کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی کہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کی منت کی کہ بتاؤ اگر کہیں دیکھا ہے، تو وہ شخص کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے ہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کرن سے کوفے آیا اور ایک شخص سے پوچھا حضرت اویس کرنی کے بارے میں، تو لوگ کہنے لگے وہ تو کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے، تم نے کیا کرنا ہے اسے ملنے؟ تو پھر وہ کہنے لگے، میں نے کہا بتائیں وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ سنا ہے وہ تو حج کرنے چلا گیا، کہ ایام حج ہے۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نہیں ملے۔ پوچھا کسی نے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا۔ اور پوچھا کہاں گئے؟ تو وہ بتانے والا کہنے لگا کہ وہ تو مدینہ شریف چلے گئے۔ تو کہنے لگے کہ میں مدینہ آیا لیکن ملے وہ وہاں بھی نہیں، لیکن ملے وہ وہاں پر بھی نہیں۔ اور میں نے کہا پھر
اویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے اور آپ کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو میری بھی تڑپ بہت سچی ہے، میں بھی آپ سے مل کے ہی چھوڑوں گا۔ اگر آپ کی یہ بے نیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بہت سچی ہے۔ کہتے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات کے پاس، جہاں حضرت امام اہل مقام شہید ہوئے۔ کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں جو حضرت اویس کرنے کی متعلق تھی وہ مجھے نظر آ گئیں۔ وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ جب وضو سے فارغ ہوئے اور چہرہ بھی ان کا پانی کی طرف تھا تو میں نے کہا السلام علیکم۔ جب میں نے سلام لی تو چہرہ میری طرف نہیں کیا، ادھر ہی رکھا اور کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، اور کہنے لگے تم نے پیچھا نہیں چھوڑا، پہنچ ہی گئے۔ تو کہنے لگے حضور آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المجوب حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کی جو لکھی ہوئی ہے یہ اس میں یہ درج ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہیں کہ عارف تو ہوں ہی، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ تو اپنے دل سے پوچھ لے کہ تو کتنا کرتا ہے۔ میرے عزیزو حضرت اویس کرنی سے ملاقات ہوئی اور کہنے لگے کہ حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ تو آپ فرمان لگے یار میں تو چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا ہی رہنے دے۔ اور بعد میں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ کہنے لگے کہ تو بھی اپنا کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے۔ میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ تو وہ فرمان لگے گناہ بہت لمبے ہیں، ذرا معافی مانگوں گا اپنے اللہ سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے اور تو جا۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ فرمان لگے کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کروا دینا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا مانگی۔ اور اس سے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی، اور دوسرا اس کے لیے جنت مانگ لی کہ اے میرے اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کروا دینا۔ اور وہ کہنے لگے حرم بن حیان کہ میں بول نہیں لگا تھا اور کہنے لگا تھا کہ حضور یہاں ملاقات نہیں ہوگی، تو وہ کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہوگی بات، اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو پھر یہاں پر دعا کی بات کی۔ میرے عزیزوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پیار صرف سامنے دیکھ کر نہیں ہوتا، بن دیکھے بھی پیار بہت ہے۔ اور میرے آقا کریم نے اس کو بیان کیا، وہ فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، تم کو ایک مبارک اور جو بن دیکھ کے میرے نام پہ جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ ایک مہینے میں یہ بھی بیان ہوا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا ان پر تو وحی آتی ہے، یہ ایک مہینے میں ہے، ورنہ کامل ایمان تو یقیناً انہی کا ہے۔ پھر فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا، یعنی ہمارا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ تو پھر وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بس ہو گئی، آپ ہی بتائیں کہ کامل ایمان کس کا ہے؟
تو میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. یہ لفظ ہے حدیث کے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک مرتبہ آقا کریم کا جلوہ نظر آ جائے تو ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہے. ان کی یہ خواہش ہوگی. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بتایا جو بن دیکھا پیار ہے، جس نے دیکھا نہیں اس کی یاد میں تڑپنا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا کو جپنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا آقا کریم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن ہم ان سے کبھی ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں. اور کہا حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا میرا اللہ جنت میں محبت کرنے والوں کو جمع فرما دے گا. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی چھپے رہے لیکن میرے آقا کریم نے ان کو ظاہر کرنا پسند فرمایا. میرے آقا کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا میرا یہ جبہ لے جاؤ اور میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں، وہاں تمہیں اویس نامی ایک شخص ملے گا، اسے میرا جبہ دینا. اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے الفاظ میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی. میرے آقا کریم فرمانے لگے اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. یہ دیکھیے کہ حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ ان سے بہت زیادہ ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رتبہ بھی ان سے کہیں زیادہ ہے. اس سے ایک تو یہ لفظ بھی یا معنی نکلتا ہے کہ بڑا چھوٹے سے کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا. یہ دیکھیے کہ میرے آقا کریم نے اپنا جبہ دے کر بھیجا. حضرت عمر فاروق اور مولا علی سرکار جب مل رہے تھے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے، تو ایک تیسرے شخص نے یہ کہا اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے آقا کریم کی زیارت کی، ان کو دیکھا. چلو آپ تو حضور کی زیارت نہیں کر سکیں لیکن ان کی تو کر لیں جنہوں نے آقا کریم کو دیکھا ہے. تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے اور کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مولا علی سرکار سے کہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی میں کتنے بال مبارک سفید تھے. یہ دیکھیے زیارت تو نہیں کی لیکن کیا کہتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کتنے بال سفید تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت اویس کرنی سے کہ آج آپ ہی بتائیں کہ کتنے بال سفید تھے. تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ آقا کریم کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے. حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پر بھی ہوگا اور اللہ کے ہاں بھی تمہارا ذکر ہوگا. تو میرے عزیزوں دیکھیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے. اور ایک چھوٹی سی بات میں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جتنا بھی میں نے پڑھا یا سنا یا دیکھا ہے تو اس میں سے ایک بات مجھے ضرور ملی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کا شارٹ کٹ راستہ جو ہے وہ والدین کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جن کے والدین اس جہاں فانی سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. میرے عزیزو یہ ایک اصلاحی بیان تھا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر.
آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔